الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھی بزرگ، اللہ رب العزت کا ہم پر جتنا فضل و کرم ہے، اگر ہم اس پر شکر ادا کرنے والے بن جائیں تو یہی شکر ادا کرنا ہمارے رزق اور ہمارے معاملات میں برکت کا سبب بنے گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ واضح طور پر قرآن پاک کے الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس پر بدقسمتی سے یقین کامل نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، پھر میں اس کے لیے معیشت کو ضنکا تنگ کر دوں گا، اس کے لیے معیشت کو بہت مشکل بنا دوں گا اور وہ اس کے اندر اپنا وقت گزارتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے وجہ کیا بتائی؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے غافل ہو جائے، اعراض کر لے، تو پھر اس کا اثر کس چیز پر پڑے گا کہ اس کی معیشت تنگ ہونا شروع ہو جائے، مشکلات میں پڑنا شروع ہو جائے۔ آج ہم چند لوگ جمع ہو جائے تو ان کی حالات پر فوراً بات شروع کر دیتے ہیں اور اس کا اختتام سیاست کی صورت میں ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ وجوہات نہیں ہے، بنیادی وجوہات یہی ہے جو چل رہا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہر شخص اپنی بھی ایک ریاست رکھتا ہے، اپنی بھی ایک حکومت رکھتا ہے، اس کے اختیارات بھی کوئی محدود نہیں ہے، بہت زیادہ اختیارات ہیں۔ ان اختیارات کو اگر وہ صحیح کر دے تو اسی حد تک بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ حکومت کیا ہے؟ ہم تمام لوگوں کا حصہ ہے۔ اگر ہم تمام لوگ صحیح ہو جائیں تو ہم بھی صحیح ہو جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج میں صحیح ہونے کے لیے تیار ہوں، نہ میرے سامنے والے شخص صحیح ہونے کے لیے تیار ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ سب صحیح ہو جائے، چاہت بھی ہے، لیکن نہ خود کو صحیح کرتے ہیں، بس یہ چاہتے ہیں کہ پہلے دوسرا صحیح ہو جائے اور بعد میں صحیح ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر میں کیا کروں گا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
یہ زمین اور آسمان میں جو اس طرح کے فسادات ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ بندے نے اپنے اعمال، بندے نے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے جو اعمال کیے ہوتے ہیں اسی کی وجہ اللہ رب العزت فیصلے نازل فرماتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہوتی ہے، جس کو اگر ہم کسی حد تک سمجھ لیں تو ہمارے بہت سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہی رمضان المبارک تھا جب اللہ رب العزت کی طرف سے برکات کا نزول ہو رہا تھا، ہمارے چھوٹے سے چھوٹے کاروباری شخص نے بھی آسمانوں تک قیمتوں کو بڑھا دیا۔ جو چیزیں رمضان سے جن کا تعلق تھا وہ تو بڑھی، اور جن کا تعلق نہیں تھا ان کو بھی بڑھا دیا۔ اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا، جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا پھر آپ کو وہی چیزیں کوڑیوں کے دام ملنے لگی۔ یہی یہ خربوزہ آپ کو 300 روپے 350 روپے کلو مل رہا تھا، اور شوال کے چاند نظر آنے کے بعد 100 روپے کا 4 کلو 5 کلو بھی مل رہا تھا۔ اگرچہ اس کے اندر پورا ایک نظام ہے، ہر بندہ مکمل طور پر قصوروار نہیں ہے، لیکن اس نظام کو بدلنے کے لیے ہمیں نچلی سطح سے، خاص طور پر اپنے آپ سے اس چیز کو شروع کرنا ہوگا۔ میری ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے، چھوٹا سا کاروبار ہے، میں چھوٹی سی دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہوں، میرے ساتھ 1-2 لوگ کام کرنے والے ہیں۔ میں یہ دیکھوں کہ 2020 یا 2022 سے وہ میرے ساتھ کام کر رہا ہے، یا بعض جگہ پر اس سے زیادہ بھی ہوگا۔ اتنے عرصے سے ایک شخص میرے ساتھ کام کر رہا ہے، اور اس وقت اس کی تنخواہ تھی 25,000 روپے، آج 2026 میں پہنچ کر اس کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ 35,000 روپے۔ تھوڑا سا موازنہ کرنا کہ 2025 میں کیا حالات تھے اور آج کیا ہے، اس وقت کیا معاملات تھے، آج کیا معاملات ہیں۔ پہلے اگر وہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے چاہتا تھا تو شاید 150 میں اس کو 1 لیٹر پیٹرول دیتا تھا، آج اس کو 1 لیٹر کے لیے 500 روپے کی ضرورت ہے۔ 150 سے کہاں تک معاملہ آ گیا، 300 ڈبل ہوتا ہے، اس سے اوپر چلے جائے تو 450 کو بڑھتا ہے۔ تو مہنگائی بڑھ چکا ہے۔ اسی کو لے لیں، میرا کاروبار جو آمدنی مجھے دے رہا تھا 2022 میں کیا تھا اور آج کیا ہے، آمدنی بھی بڑھ چکی ہوگی۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچ کر اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے لوگ کہیں نہ کہیں سے اپنے گھر کو چلا لیتے ہیں، ان کے لیے مسائل نہیں ہوتے، لیکن یہ مسائل چھوٹے لوگوں کے لیے، جنہوں نے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، گھر کے بجلی کا بل بھی دینا ہے، گھر کی دیگر ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ پہلے وہ راشن لینے جاتا تھا 4-5 ہزار میں اس کو مل جاتا تھا پورے مہینے کا،
اب اس کے لیے 15-20 ہزار سے کم کا نہیں ہے، چھوٹی سی فیملی بھی اگر کہیں ہو، ایک دو لوگ بھی ہو تو ان کے لیے 15-20 ہزار سے کم کا راشن نہیں ملے گا. لیکن یہ چیزیں اس کی ضرورت ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ میرے ذکر سے آغاز کرو گے. ومن اعرض عن ذکری، اللہ رب العزت نے ضمیر اپنی طرف کی ہے، میرے ذکر سے مجھے یاد کرنا چھوڑ دو گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ معیشت کو تنگ کروں گا. قاضی صاحب بتاتے ہیں صبح فجر میں آپ نمازوں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ نمازی آ جائے نماز شروع کریں، اور یہی جمعے میں ہمیں باہر تک صفحے مل جاتی ہے، ہمیں اضافی صفحے بچھانے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں فجر کی نماز، وہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں عصر مغرب کی نماز. یہ اعراض اور ذکری ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت کے سے اعراض کرنا ہے یا نہیں؟ لیکن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے کیا ہے رزق کو بڑھاؤں گا. آج ناشکری کی جو فضا ہے یہ بہت زیادہ ہے. مجھے معلوم ہے میرے پاس اتنا ہے کہ شاید میں 6 مہینے نہ کماؤں تو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے. لیکن جب کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے آئے گا تو محسوس ایسا ہوگا جیسے ملک کا اور پوری دنیا کا مظلوم ترین شخص ہی. فقیر آدمی یہی ہے. اگر میں کسی کو زکات دوں تو شاید یہی سب سے زیادہ مستحق ہے. آپ محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کے سامنے کیا ہے ناشکری میں چلے جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تو تمہارے حالات کو جاننے والا ہے. جس کو آپ بتا رہے ہیں ممکن ہے اس کے سامنے یہ ساری چیزیں نہ ہو، لیکن یہ چیزیں اللہ رب العزت دیکھ. ایک شکر کی فضا اپنے اندر بنائے، اپنے گھروں میں رکھے. پہلے یہ بیماری صرف خواتین تک محدود تھی، لیکن اب یہ بڑھتے بڑھتے مرتبہ پہ جا چکے. اور ہر وقت ایک ناشکری کی فضا رہتی ہے. میرا یہ نہیں ہوا، میرا یہ نہیں ہوا، مجھے یہ مل رہا تھا، مجھے یہ کرنا تھا، مجھے یہ ہونا تھا. اس طرح کے جملے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پھر اسی طرح کے فیصلے نازل فرمائے. پہلے رمضان مبارک آتا تھا مسجدوں کے اندر ایک تبدیلی نظر آتی تھی، مسجدیں آباد ہو جایا کرتی تھی. لیکن اب 2 سال سے آپ دیکھ رہے 2-4 سال سے آپ کے سامنے ہوگا آپ کو وہ گہما گہمی نظر نہیں آتی. آپ بازاروں میں اسی طریقے سے بلکہ بڑھ کر ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا. کاروباری سطح پر بازاروں میں چلے جائیں، دیگر معاملات کو دیکھ لیں تو زیادہ سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن مساجد کے اندر وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے یہی مسجد تھی رمضان مبارک میں ہمارے باہر تک صفحے ہو جائے گا. عام نمازوں میں جو بڑا پڑھے، لیکن اگر رمضان مبارک تراویح میں بھی چند صفحے لے کر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ تو چند صفحے بھی نہیں ہوتے. تو یہ اعراض ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ذکر سے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات فوراً پکڑتی نہیں. آج اگر ہم اس حالت میں بھی ہیں تو ہم پر اللہ رب العزت کے ہزاروں انعامات متوجہ ہیں. ہر شخص اپنے بدن پر ذرا دیکھ لے.
میرا آدھا بھی سلامت ہے، میری آنکھیں بھی سلامت ہے، میرا بدن بھی سلامت ہے، مجھے کسی بیماری میں بھی اللہ رب العزت نے مبتلا نہیں کیا۔ میرے گھر کے اندر 3 وقت کا کھانا بہترین انداز میں بن رہا ہے، اور آئے دن میں اچھے سے اچھا کھانا بنا کر کھاتا بھی ہوں، خرید کر کھاتا ہوں۔ میرا کاروبار بھی بڑھ رہا ہے، میرے کو اللہ رب العزت نے نئی نعمات سے بھی نوازا ہوا ہے، تمام نعمتوں سے مجھے مالا مال رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ میں کئی گناہوں میں ملوث ہوں، اس کے باوجود کہ میں کئی مرتبہ مسجد میں نہیں آتا، پورا تب اس کے باوجود کہ میں نے کئی مرتبہ رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیے، اس کے باوجود کہ میں کئی مرتبہ جا کر سود اور حرام پر کام بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت مجھے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے کمی نہیں، میں دور ہوتا جا رہا ہوں، میں کمی کرتا جا رہا ہوں، میں گناہوں کو کرتا جا رہا ہوں، میں اپنی قبر کو خراب کرتا جا رہا ہوں۔ اگر بندہ بیٹھ جائے تھوڑا سا اور اس پر سوچے تو سارا کا سارا قصوروار وہ خود ہے، سب سے پہلے وہ خود ہے، بعد میں حکومت پاکستان ہے، بعد میں حکومت ارکان ہے، بعد میں پھر دیگر دنیا کے لوگ آتے ہیں، پہلے تو میں خود ہوں، میں تو اپنے آپ کو صحیح کر دوں۔ اگر میں اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتا تو پھر میں دوسروں کے صحیح ہونے کو کیوں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں؟ میں دوسروں سے کیوں امید رکھ رہا ہوں جب ایک کام میں خود نہیں کر سکتا، جب ایک کام پر میں خود پورا نہیں اتر سکتا، میں دوسرے سے کیسے امید کروں؟ تو میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے جو واضح الفاظ میں قرآن پاک کے اندر اتار دیا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنے دلوں میں اتارنا، انشاءاللہ ہمارے گھر کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے ملک کا نظام بھی ٹھیک۔ آج ہم اپنے آپ کو دور کرتے ہوئے، اللہ رب العزت سے دور ہوتے ہوئے وہ فیصلے کر بیٹھتے ہیں جو نہ اللہ کو پسند ہے، نہ آپ علیہ السلام کو پسند ہے، پھر اس کا وبال ہم پر پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا